اللہ کا غیر، اللہ کا دشمن، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ سمجھ آ جائے تو غیر اللہ سمجھ آ سکتا ہے، اللہ سمجھ نہ آئے تو غیر اللہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ سوال مشکل ہے، لیکن اللہ کی مہربانیوں سے سمجھ آ سکتا ہے۔ پہلے لفظ اللہ کو دیکھو، اللہ ذات بھی ہے، صفت بھی ہے، اسم بھی ہے۔ یہ اسم اپنے اسما میں ایک ذات ہے، اللہ کا لفظ بھی ایک ذات ہے۔ یہ لفظ بھی ایسے کارگر ہے جیسے ذات۔ ذات کا نام نہ پتا ہو تب بھی ذات ہے۔ جس کو ہم اللہ کہہ رہے ہیں، اگر اس کا نام نہ پتا ہو تب بھی وہ اللہ ہے۔ اللہ اسم کا اگر اصل مسمى نہ پتا ہو تب بھی یہ اتنا ہی مؤثر ہے۔ یہ ایک واحد لفظ ہے جو اپنی ذات کی طرح مقدس ہے۔ باقی اسما صفات کے مطابق ہوں گے۔ آپ کے اندر صفات ہوں گی تو آپ ہوں گے، صفات نہیں ہوں گی تو آپ نہیں ہوں گے۔ اب آپ دیکھو جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، اللہ کا دشمن۔ اب اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے جبکہ اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمینوں کے۔ اب اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کس نے پیدا کیا تھا؟ کدھر سے آیا؟ کیا مدد چاہیے اللہ کو؟ اللہ کو تو مدد چاہیے ہی نہیں۔ اللہ وہ ہے نہیں کہ جس کو مدد کے لیے تمہاری فوج کی ضرورت ہو۔ اللہ تو غنی، مستغنا، نہ اس کو دفاع کی ضرورت ہے، نہ اس کو آفینس کی ضرورت ہے، نہ اسے بے گھر ہونے کا اندیشہ، نہ تختہ الٹے جانے کا ڈر، اور وہ مالک ہے۔ لیکن پھر بھی اس نے لفظ اللہ کا دشمن آپ کو دیا کہ اللہ کا دشمن۔ پھر اس نے ایک اور لفظ کہا، اللہ کا دوست، اولیاء اللہ، ولی اللہ۔ ایک لفظ اس نے یہ دیا، من دون اللہ، یعنی علاوہ اللہ کے، ما سوا اللہ، اللہ کے علاوہ جسے آپ غیر اللہ کہہ رہے ہو، اور اللہ کے ساتھ والے، عند اللہ، ما اللہ، من اللہ۔ یہ سارے لفظ غور کے قابل ہیں، اور جب تک آپ اللہ نہ سمجھو آپ کو بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس لیے موٹی موٹی بات سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ چیز جو اللہ کی محبت کے علاوہ ہے وہ غیر اللہ کی محبت ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی شخص کو اولاد کی محبت زیادہ ہو جائے تو یہ محبت غیر اللہ کی محبت ہو سکتی ہے، اور اگر اولاد کی محبت اللہ کی محبت پر نثار ہو جائے تو یہ غیر اللہ نہیں ہے، پھر وہی محبت اللہ کی راہ میں موجود رہتی ہے۔ مثلا اسماعیل علیہ السلام، ذبیح اللہ علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک محبت یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ غیر اللہ سے محبت نہ کرو، اور ایک پیغمبر علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت میں اتنا جدا ہوئے کہ رو رو کے بینائی سے محروم ہو گئے۔ یہ واقعہ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو جو محبت ہے، یہ محبت غیر اللہ کی ہے کیا؟ یہ غیر اللہ کی محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور دونوں باپ بیٹا پیغمبر ہیں۔ گویا کہ کسی انسان کی انسان سے محبت غیر اللہ ہو سکتی ہے، لیکن انسان کی انسان سے محبت عین اللہ بھی ہے۔ اب جب تک یہ پہچان نہ ہو غیر اللہ سمجھ نہیں آتا۔ غیر اللہ وہ مقام ہے جو اللہ کے راستے سے دور کر دے، چاہے وہ عبادت ہی ہو۔ عبادت حجاب بن جائے گی اگر آپ اصلی اللہ کو بھول کر عبادت میں ہی لگے رہے۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں اور دوسرے نے نہیں کی تو آپ نے اسے گولی مار دینی ہے۔ مثلا ایک دفعہ منافقین نے مسجد بنائی عبادت کے لیے۔ مسجد وہی تھی جو ہوتی ہے، نقشہ بھی وہی، رنگ بھی وہی۔ اللہ کریم نے کہا کہ اس مسجد کو گرا دو، گویا کہ عبادت نما عمل بھی غیر اللہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نام پر اکثر لوگ اللہ سے دوری کا سفر طے کرتے ہیں، اکثر ایسا ہو سکتا ہے۔ مثلا اللہ کے نام پر آپ کوئی چندہ اکٹھا کرو اور اس کو اپنے نفس پر استعمال کر دو، تو یہ سارا جو اللہ کے نام پر آپ نے کیا ہے غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگوں سے اللہ کی محبت کو نکالنا، اور جو لوگ انسانوں میں اللہ کی محبت کو رائج کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہیں۔ انہی کے لیے کہا گیا ہے انعمت علیہم، یعنی کہ ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو تیز کریں،
ان پر اللہ کا انعام ہے، اور جو لوگ اللہ کی محبت کو دل سے نکال دیں وہ غیر اللہ ہیں، چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہیں۔ تو غیر اللہ وہ ہے جو اللہ کی محبت کو نکال دے۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ میں نے اسے اللہ کے نام پر مسجد آنے کی دعوت دی تھی، وہ نہیں آیا، اس لیے میں نے اسے مار دیا ہے۔ اب قتل کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، صرف تبلیغ کی دی ہے۔ غیر اللہ اور اللہ کا دشمن تب سمجھ آتا ہے جب اللہ کا دوست سمجھ آتا ہے۔ غیر اللہ وہ آدمی، مقام یا سفر ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے۔ اللہ سے دوری سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، اللہ کیا ہے، عند اللہ کیا ہے، مع اللہ کیا ہے، اور من اللہ کیا ہے، عدو اللہ کیا ہے، غیر اللہ کیا ہے، ما سوا اللہ کیا ہے، فنا فی اللہ کیا ہے، بقا باللہ کیا ہے۔ یہ سارے مقام سمجھ آنے چاہیے۔ ایک مقام ہے صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کا رنگ۔ کیا ہے اللہ کا رنگ؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے اسما دیے جو اللہ سے متعلق اور اللہ کو جاننے کے لیے ہیں۔ اللہ کے رنگ کا مطلب ہے اللہ کی یاد کا رنگ، اس طرح نہیں کہ کالا رنگ ہو یا پیلا رنگ۔ اسی طرح وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ، جبکہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ باتیں سمجھائی ہیں اس لیے کہ آپ پہچان جاؤ کہ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے دور لے جائے وہ غیر اللہ ہے، چاہے وہ دین کے نام پر کیوں نہ ہو۔ منافق ملے گا دین کے رنگ میں اور کافر ملے گا سیدھا مخالف، وہ منافق سے اچھا ہے۔ کافر کی پہچان ہو سکتی ہے، منافق کی نہیں۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کے آئے، وہ ہے منافق۔ اس لیے منافق کو ضرور پہچانو۔ غیر اللہ وہ ہے جو اللہ کے نام پر اللہ کے علاوہ عمل شروع کر دے۔ اگر بے ایمانی بھی کرنی ہو تو اللہ کے نام پر نہ کرنا، اسے ضرور گریز کرنا۔ اس طرح کے کئی آدمی ہوئے ہیں جو اللہ کے نام پر ضرور ڈرتے تھے۔ شیطان نے بھی کہا کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر رکھتا ہے۔ آپ کو دین کی آسانی کی طرف لے جانے والا، اللہ تعالیٰ کی محبت عطا کرنے والا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف اشارہ کرنے والا، یہ سارے کے سارے اللہ کے دوست ہیں، نشانیاں ہیں۔ اور ان راستوں سے دور لے جانے والا عدو اللہ۔ پیسہ جمع کرنا اور گننا عدو اللہ ہے، اولاد کی محبت عدو اللہ ہے، مکانوں کی زینت و زیبائش عدو اللہ ہے، اپنی انا کا سفر عدو اللہ ہے، اللہ کے دین کو ہی اللہ کی راہ میں کھڑا کرنا عدو اللہ ہے۔ اس کا سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے۔ یہ سمجھ آ جائے تو انسان کا سفر بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا والد یا والدہ فوت ہو رہے ہیں اور وہ کہتا ہے میں ذرا نماز ادا کر لوں، تو یہ کیسی نماز جبکہ اصل قضا ہو رہی ہے؟ یہ ہے عدو اللہ، غیر اللہ۔ باقی اللہ کا غیر ہے ہی نہیں، شرک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غیر وہ ہے جو تمہیں اللہ سے محروم کر دے، باقی غیر تو ہے ہی نہیں، کائنات میں بنایا ہی نہیں، سارا راز ہی راز ہے، غیر نہیں ہے۔ اس کی اپنی کائنات میں ہر شے اس کی اپنی ہے۔ غیر صرف وہ ہے جو تجھ سے محبت الہی نکال دے، مٹا دے، خشیت اللہ یعنی اللہ کا ڈر نکال دے، اللہ کی محبت نکال دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دے۔ غیر اللہ یہ نہیں ہے جسے ہم بندے کی محبت سمجھ رہے ہیں۔ بندے کی محبت ہے ہی عین اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو تو آپ نے دیکھا نہیں ہے، کیسے سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی ساری محبت ادھر ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو۔ تو اللہ کی ساری محبت ہے ہی ادھر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اور یہ فرق یاد رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہیں ہے، اللہ خالق ہے۔ خالق وہ جو نہ پیدا ہو، نہ مرے گا اور نہ نظر آئے گا، نہ اس کی کوئی شکل ہے، نہ اس کی کوئی صورت ہے، بلکہ ہر صورت میں جلوہ گر ہے، ہر شکل میں نظر آتا رہے گا، مگر اس کو دیکھنا آسان نہیں۔ مخلوق وہ ہے جو ایک خاص تاریخ پر دنیا میں ظاہر ہو اور ایک خاص تاریخ کے بعد روپوش ہو جائے، بس یہ مقام ہے مخلوق کا۔ خالق ہر مخلوق کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اور مخلوق اپنے دور تک ہے۔ اب اس کے روحانی باب الگ ہیں۔ خالق کے دل میں رہنے والے کب سے ہیں؟
اب تک ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ تک ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مخلوق کو خالق سمجھ لو۔ ممکن ہے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق مان لیتے، اللہ مان لیتے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو جس کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ اللہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقام خود بیان فرما گئے۔ اب دوسرا کوئی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کر سکے۔ مقام بیان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اس طرح امام علی علیہ السلام کو کچھ لوگ خدا مانتے ہیں، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اللہ کو سجدہ کیا، ضرور کیا۔ جس شخص نے اللہ کو سجدہ کیا وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ عبد کا اپنا مقام ہے، معبود کا اپنا۔ عبد عبادت کرنے والا، معبود وہ ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اللہ معبود ہے، تم سب عبادت میں رہو۔ غیر اللہ وہ ہے جو اس راستے سے ہٹائے، اس راستے میں رکاوٹ ڈالے، اس کی محبت سے آپ کو الگ کرے، ہٹائے، جس انداز سے بھی کرے۔